شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْجَبْ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ۔ اللہ ذوالجلال کے حق اور اللہ کے رسول کے حق کے بعد عورت پر خاوند سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں۔ اس لیے جب سوال کیا گیا أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مرد پہ کس کا حق ہے؟ قال امہ، اس کی والدہ کا حق ہے۔ پھر سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی المرأة، سب سے زیادہ عورت پہ کس کا حق ہے؟ قال زوجها، اس کے خامند کا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن حقوق کی پاسداری کرنے کی ذمہ داری اللہ نے عورت کو دی ہے وہ خامند کے حقوق ہیں۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، لو تعلمن بحق ازواجکن علیکن، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ خامند کے بیوی پر حقوق کیا ہے، لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها، اگر اس بات کا شعور مل جائے کہ خامند کے حقوق عورت پر کیا ہے تو تم خامند کے چہرے، اور دوسری روایت میں آتا ہے تمسح الغبار عن قدمی زوجها بنحر وجهها، تو تم اگر اس گرد و غبار کو جو اس کے چہرے پہ ہے یا اس کے قدموں پہ ہے اس کو اپنے چہرے سے بھی صاف کرو تو تم اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلا حق جو شریعت نے عورت کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے، جائز کاموں میں عورت کو اپنے خامند کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جائز کام سے کیا مراد؟ اطاعت فرما برداری تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن خامند ہی اگر برائی کا حکم دے تو وہاں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جاتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجها، اور اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، قیل لها ادخل الجنة من ای باب شئت، قیامت کا دن ہوگا رب تعالی حکم دیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 660۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کے 4 کام بیان کیے ہیں، اور دوسری روایت میں 5واں کام بھی ہے، نماز کی پابندی، روزے رکھنا، خامند کی اطاعت کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اور اپنے خامند کے مال کی حفاظت کرنا، اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا۔ یہ وہ 5 کام ہیں جس پہ توجہ دینے سے اللہ ذوالجلال نے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے اور اسے جنت میں بھیجنے کا اعلان کروا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، 2 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، آسمانوں تک پہنچنا اور قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ عبد آبق من موالی حتی یرجع، غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اگر بھاگ گیا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، وہ جہاں بھی ہے وہ جو بھی نماز پڑھے گا اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جائے گی۔
وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعْ، ایسی عورت جو اپنے خامند کی نافرمانی کرتی ہے، حَتَّى تَرْجِعْ، جب تک وہ پلٹ کے نہیں آ جاتی، نافرمانی چھوڑ نہیں دیتی، وہ چاہے تہجد پڑھے، وہ چاہے فرائض پڑھے، اس کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 288۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں میں ایک راز بیان کیا ہے۔ وہ راز کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں جنت کی حقدار اور عبادت کی قبولیت کی حقدار وہ عورت ہے جو اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے۔ اور یہاں رک کے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عورت کا اطاعت کرنا لیس انتقاص لہا، اس میں اس کی شخصیت میں نقص نہیں ہے، یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے، یہی تو اسلام نے اس کو نعمت دی۔ کیسے اسلام نے نعمت دی؟ آج ارسطو کا نام لوگ لیتے لیتے تھک جاتے ہیں۔ پتہ ہے ارسطو کیا کہتا تھا؟ 4 نظریات اس شخص نے پیش کیے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا ان المرء کائن ناقص ضعیف الارادہ، دنیا میں سب سے ناقص چیز ہے تو عورت ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، جس طرح مرد کی عزت ہے عورت کی بھی عزت ہے۔ وہ کہا کرتا تھا دنیا میں سب سے کمزور ارادہ وہ ہے جو کسی عورت نے کیا ہو۔ اسلام نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی عورتیں بھی پیدا کی جس جیسے کام مرد نہیں کر سکے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ عورت کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بلندی پہ پہنچ سکے۔ اسلام نے یہ ثابت کیا کہ جو صلاحیت سیدہ عائشہ اور سیدہ خدیجہ اور مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھی، وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا نعوذ باللہ من ذالک انہا مخلوقا نجسا، یہ ارسطو کہتا تھا کہ یہ تو ایک نجس مخلوق ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، الطیبات للطیبین، مرد پاکیزہ ہے تو عورتیں بھی پاکیزہ ہیں، اگر مرد برے ہیں تو عورتیں بھی بری ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ عورت کی تو اتنی ہی قیمت ہے، اگر کسی معاشرے کے اندر نسل کی ضرورت ہو تو کسی بھی عورت کو لایا جا سکتا ہے اور کسی کی طرف بھی کسی عورت کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اسلام نے کہا جتنی عزت مرد کی ہے اتنی ہی عزت عورت کی ہے۔ جس طرح مرد اپنی عزت پہ داغ پسند نہیں کرتا، عورت بھی نہیں پسند کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ عورت ایک عزت کا نام ہے، ایک پردے کا نام ہے، یہی وہ ایک دن تھا جس میں جاہلیت کے تمام ذلت کے پردے چاک کیے گئے اور عورت کے اوپر عزت کی چادر ڈال دی گئی۔ کس طرح اس کو سلعۃ تباع و تشترى، اس عورت کو بازار کا ساز و سامان سمجھا جاتا، جیسے چاہو خریدو جیسے چاہو بیچو۔ شریعت نے کہا نہیں، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اس کی یہ پرورش کر دے تو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ 3 بہنیں ہو جائیں، صحیح پرورش کر دو، قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، بھائیوں کو والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گی۔ یہ بیوی بن جائے تو یہ اس قابل ہے کہ اس کو سیدہ کہا جائے، یہ اسلام کی سید زادی ہے۔ والمرأة سیدة بیت زوجها، یہ اپنے خامند کے گھر میں یہ سیدہ ہے، اور اگر ماں بن جائے تو اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ فرمایا فسم الجنہ، اللہ نے جنت اس کے قدموں تلے رکھی۔ تو عورت کا اطاعت کرنا یہ اللہ ذوالجلال نے جو اس پر انعامات کیے ہیں یہ اس کا شکر کرنا ہے، وگرنہ اس کی حالت تو جاہلیت میں بہت بری تھی۔ جب کو لوگ چاہتے اپنی بیویاں تبدیل کر لیا کرتے،
حالت یہ تھی کہ باپ فوت ہوتا تو بیٹا ہی اپنی ماں کے سر پہ چادر ڈالتا اور اسے اپنی بیوی بنا لیتا۔ اسلام نے ان ساری شکلوں کو حرام قرار دیا۔ تو عورت کا اطاعت کرنا یہ اس کی شخصیت میں نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کی عظمت ہے، اس میں ہی اس کی شخصیت کی بلندی ہے۔ اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان مقاصد کو پورا کرنے میں یہ مقصد بھی اس کی مدد کرتا ہے۔